السلام علیکم ریڈرز، میں ہوں رابی راول اور آپ اس وقت موجود ہیں میرے چینل رابی راول ناولز پر۔ کیا حال چال ہے آپ لوگوں کا؟ ٹھیک ٹھاک ہے؟ امید ہے کہ آپ لوگ بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں گے، خیریت سے ہوں گے۔ تو میں 3 دن تک میں نے ایپیسوڈ اپلوڈ نہیں کیا، تو اس کا ایک ریزن تھا کہ میرے بابا کی جو خالہ تھی تو ان کی ڈیتھ ہو گئی تھی، تو اس وجہ سے کچھ تو مہمان بھی گھر پہ تھے، تو میں لکھ بھی نہیں پا رہی تھی، تو اپلوڈ بھی نہیں کر سکتی تھی۔ اسی وجہ سے میں آپ لوگوں کو ناول نہیں اپلوڈ کر سکی تھی۔ اور فائنلی آج وہ رشتے میں تو میری دادو لگتی تھی لیکن سگی والی نہیں تھی، تو اس وجہ سے لیکن پھر بھی گھر میں مہمانوں کا بہت زیادہ رش وغیرہ تھا، تو آج الحمدللہ سب مہمان جا چکے ہیں اور میں بالکل فری تھی، اور اب بھی میں کام کر کے فری ہوئی تھی، تو میں نے کہا میں آپ لوگوں کو ایپیسوڈ اپلوڈ کر لوں۔ تو آپ لوگوں کو ویڈیو میں پنکھا چلنے کی آواز آ رہی ہوگی، اس کی وجہ یہ ہے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ میں ابھی کام کر کے فری ہوئی ہوں، تو میں نے کہا میں پہلے ایپیسوڈ اپلوڈ کر دوں پھر کوئی دوسرا کام کروں گی، تو اس لیے آپ لوگوں کو تھوڑا سا اس کی جو پنکھے کی آواز ہے اس کو آپ لوگوں کو برداشت کرنا پڑے گا، ٹھیک ہے نا؟ اگر آپ لوگ چاہیں تو آپ لوگ آواز کو بند کر کے بھی خود سے بھی پڑھ سکتے ہیں ناول، ٹھیک ہے نا؟ تو چلیں اسٹارٹ کرتے ہیں ناول کو۔ ناول ہے نفرت اور محبت سے رقم عشق کی داستان، ایپیسوڈ ہے 53، تحریر ہے رابی راول کی۔ روزینہ کو زریز کے کمرے میں بٹھا دیا گیا تھا، وہ اس کے کمرے میں بیٹھی کمرے کا جائزہ لے رہی تھی۔ کمرہ بہت بڑا نہیں تھا لیکن چھوٹا بھی نہیں تھا۔ کمرے کے درمیان میں ڈبل بیڈ، جبکہ ایک سائڈ پر صوفہ اور اس کے آگے گلاس ٹیبل تھا۔ دوسری جانب باتھ روم اور وارڈروب تھی، اس کے ساتھ ہی چینجنگ روم تھا۔ غرض ضرورت کی ہر چیز اس وقت کمرے میں سلیقے سے رکھی گئی تھی۔ کمرہ درمیانہ تھا مگر گھر والے کی نفاست کا پتہ دے رہا تھا۔ کمرے کو خوبصورتی سے سجایا گیا تھا۔ بیڈ کے اوپر پھولوں سے تاج بنا کر مختلف پھولوں لڑیوں سے سجایا گیا تھا۔ جب زریز دروازہ کھول کر اندر داخل ہوتا، روزینہ کے پاس آ کر بیٹھا، جو سفید جالی دار دوپٹے کو ابھی تک اپنے اور اس کے درمیان حائل کیے ہوئے تھی۔ زریز نے روزینہ کا جالی دار دوپٹہ اٹھایا تو مبہوت ہوا تھا اس کا حسن دیکھ کر، وہ تو اس کی آنکھوں کا دیوانہ تھا۔ مگر اس کے پور پور کو سجا دیکھ کر زریز چند لمحوں کے لیے ساخت ہوا تھا۔ اس کے ناک میں چمکتا ہیرا، بھرے بھرے مہرون رنگ سے سجے ہونٹ۔ زریز کے اس طرح اپنا جائزہ لینے پر روزینہ کنفیوز ہوتی ہاتھوں کو مسل رہی تھی جو پسینے سے بھرے تھے۔ نیلی آنکھوں پر پلکوں کا گھنا سایہ گرا اس کو مزید دلکش بنا رہا تھا۔ زریز اس کے ہاتھوں کو پکڑتے لبوں سے چھوتا بولا، مجھے ابھی جانا ہے، ایک ایمرجنسی کال آ گئی ہے، میں چاہ کر بھی منع نہیں کر سکتا، اس کے لیے مجھے معاف کر دینا کہ میں نے تمہاری اتنی قیمتی رات برباد کی ہے، لیکن مجھے میرا ملک اپنے ہر رشتے سے عزیز ہے، اور ملک کے بعد تم میرے نزدیک جس شخصیت کو عزیز پاؤ گی تو وہ صرف اور صرف تم ہو، اس لیے مجھے معاف کر دینا میری غلطی پر کہ میں تمہارا اتنا اہم دن خراب کر رہا ہوں۔ آنے میں لیٹ ہو جاؤں گا، شاید صبح ہو جائے، نیچے اماں بھی ہیں، میں نے کھانے کے لیے کہہ دیا ہے، کھانا کھا کر چینج کر کر سو جانا، میں جلدی آنے کی کوشش کروں گا۔ ابھی وہ بات کر رہا تھا کہ اماں بھی کھانا لے کر آئی۔ ان کے نوک کرنے پر زریز روزینہ سے فاصلے پر بیٹھتا بولا، آ جائیں اماں بھی۔ کھانے سے سجی ٹرالی اندر چھوڑتی چلی گئی جب زریز چاول پلیٹ میں ڈال کر روزینہ کو اپنے ہاتھ سے کھلانے لگا۔ میں کھا لوں گی، وہ اس کو اپنے ہاتھ سے کھانا کھلاتے دیکھ بے ساختہ بولی، مجھے پتہ ہے تم کھا لو گی، لیکن میں چاہتا ہوں کہ آج کے بعد تمہیں کھانا میں اپنے ہاتھوں سے کھلاؤں۔ اب چلو شاباش، جلدی جلدی منہ کھولو، تمہاری وجہ سے ابھی تک میں نے بھی کچھ نہیں کھایا۔ وہ چمچ اس کے ہونٹ کے قریب کرتا بولا، جبکہ چند نوالے کھانے کے بعد اس نے مزید کھانے سے انکار کر دیا تھا۔ زریز اس کے ہونٹوں سے چاول کا دانہ صاف کرتا، پلیٹ کو ٹرالی میں رکھتا چینجنگ روم کی جانب بڑھا۔ کچھ دیر بعد سلور شیروانی اتار کر اپنی وردی میں ملبوس چینجنگ روم سے نکلا اور روزینہ کے قریب آتا بولا، جو چینج کرنے کی غرض سے بیڈ سے اٹھ کر کھڑی ہو چکی تھی، اپنا خیال رکھنا میری جان، اور چینج کر کے سو جانا، ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ فون ہے، اس میں
میں نے اپنا نمبر سیو کر دیا ہے، اگر ڈر لگے تو کال کر دینا، میں فوراً آ جاؤں گا۔ وہ اس کی نیلی بے خود کرنے والی آنکھوں کو بے ساختہ چوم کر اس کے ماتھے پر شدت بھرا لمس چھوڑتا، اس کو ہدایت دیتا، اپنی گاڑی کی چابی اور موبائل کو اٹھاتا باہر کی جانب بڑھ گیا، جبکہ روزینہ پیچھے کتنی دیر اس کے لمس پر اپنی سانسیں ہموار کرتی چینجنگ روم کی جانب بڑھی چینج کرنے کے لیے۔ جب سے حلیمہ بیگم اور ماجد صاحب احمد شاہ کے گھر آئے تھے تب سے ہی شیت ان کے پاس سوتا تھا۔ یہ شیت کی خود کی بھی خواہش تھی، اس لیے احمد شاہ نے بھی کوئی اعتراض نہیں کیا تھا۔ ماجد صاحب، منسا، حلیمہ بیگم اور شیت کو گھر چھوڑتا احمد اس وقت کسی کام کے لیے چلا گیا تھا۔ اس کو روحان کے بارے میں اپڈیٹ کر دیا گیا تھا، اس لیے وہ ہیڈ کوارٹر رپورٹ پیش کرنے اور ملک اسامہ پر اٹیک کرنے کا آرڈر جاری کرواتے آدھے گھنٹے بعد گھر پہنچا۔ روم کا دروازہ کھولتے جب اندر آیا تو سارا کمرہ اندھیرے میں ڈوبا تھا۔ اس نے سوئچ بورڈ سے لائٹ آن کی تو سارا کمرہ روشنی میں نہا گیا، جسے بہت خوبصورت مگر سمپل طریقے سے ڈیکوریٹ کیا گیا تھا۔ ابھی احمد کمرے کا جائزہ لینے میں مصروف تھا جب منسا احمد شاہ کی دلائی گئی ریڈ کلر کی ساڑی میں ملبوس، ڈائمنڈ جیولری پہنے، ڈیپ ریڈ لپسٹک لگائے، خوشبوؤں میں رچی بسی، کالی آنکھوں میں شدید سرخی لیے احمد شاہ کے قریب آئی۔ شاہ، مجرم کو بھی ایک آخری بار بولنے کا موقع دیا جاتا ہے، کم از کم مجھے اتنا اختیار تو دے دیں کہ میں اپنی بات آپ کے سامنے رکھ سکوں۔ احمد شاہ منسا کی اس قدر تیاری کو اگنور کرتا سائڈ سے نکل کر جانے لگا۔ جب وہ دونوں ہاتھوں سے اس کی بازو تھام کر بھرائی آواز میں بولتی اس کے روبرو ہوئی۔ منسا کے سامنے آنے پر احمد شاہ نے کوئی حرکت نہیں کی، جیسے اشارہ دیا ہو کہ میں سن رہا ہوں، بولو، میرے پاس زیادہ وقت نہیں ہے تمہاری بات سننے کا، جو بھی کہنا ہے جلدی کہو۔ جبکہ احمد شاہ کا اتنا سرد رویہ دیکھتے منسا اپنے آنسوؤں کو اندر دھکیلتی بھیگے لہجے میں بولی، میں مانتی ہوں کہ میں نے غلط کیا، بہت غلط کیا، مجھے آپ سے ہر بات پوچھ کر اپنا رد عمل دینا چاہیے تھا، مجھے تفتیش کر لینی چاہیے تھی، لیکن شاہ، آپ مجھے بھی تو سمجھنے کی کوشش کریں۔ اپنی زندگی کے 6 سال میں نے کرب اذیت میں گزارے، اس شخص کے ساتھ جو بھولنا میرے لیے ایک ناممکن سی بات تھی، لیکن آپ سے شادی کے بعد آپ کی محبت اور کیئرنگ رویے سے میں یہ سب بھول رہی تھی، اپنا گزرا وقت، اپنے گزرے اذیت میں 6 سال میں بھول رہی تھی، میں پہلے جیسی منسا بن رہی تھی۔ پہلے مجھے یقین نہیں آتا تھا کسی پر بھی، آپ پر بھی نہیں، کیونکہ زندگی میں مجھے ہمیشہ بے یقینی ملی تھی، بے اعتباری کا سامنا کیا تھا میں نے، لیکن آپ کی محبت نے مجھے بتایا کہ میں غلط ہوں اور آپ صحیح۔ مجھے آپ پر الزام نہیں لگانا چاہیے تھا کسی بھی بات کو جانے بغیر، لیکن جب میں نے آپ کو کال کی تو اس لڑکی کی آواز نے میرے اعصاب جھنجھوڑ دیے تھے، مجھے گزرے اذیت ناک سالوں میں لے گئی تھی وہ آواز۔ میں آپ پر شک نہیں کرنا چاہتی تھی، لیکن آپ کا میری کال کاٹنا اور پھر گھر نہ آنا، کسی بھی بات کی وضاحت نہ دینا، دوبارہ مجھ سے رابطہ نہ کرنا مجھے شک کرنے پر مجبور کر گیا۔ آپ خود بتائیں میں کیا سمجھتی یا پھر سوچتی؟ ہمارے رشتے میں ابھی اتنا یقین برقرار نہیں ہوا تھا کہ میں آنکھیں بند کر کے یقین کر لیتی۔ میرے زخم بھر ضرور گئے تھے آپ کی محبت سے، آپ کے دیے گئے یقین اور اعتماد سے، لیکن نشان ابھی باقی تھے۔ پھر آپ بتائیں ایسی صورت میں کیسے یقین کر لیتی؟ مجھے تو پختہ یقین کے لیے بھی وقت درکار تھا اور آپ کی مزید محبت بھی، لیکن مجھے افسوس اس چیز کا ہے کہ آپ مجھے سمجھنے کی بجائے الٹا خود ہی خفا ہو گئے۔ اب ایک بار، صرف ایک بار یہ بھی تو سوچنے کی کوشش کرتے کہ اگر میں نے بے اعتباری دکھائی ہے تو اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی وجہ ہوگی، یا میرے گزرے اذیت ناک سال ہی۔ لیکن آپ بھی مجھے نہیں سمجھے شاہ، الٹا آپ مجھ سے ناراض ہو گئے، اور اب آپ کی یہ ناراضگی میری برداشت سے باہر ہے۔ پلیز اب یہ ناراضگی دور کر دیں، میں آپ کے آگے ہاتھ جوڑتی ہوں۔ مسلسل رو کر بات کرنے سے اب اس کا وجود ہلکا ہلکا کانپ رہا تھا، لیکن اس کے ہاتھ جوڑنے پر احمد شاہ نے ایک دم اس کے ہاتھوں کو کھول کر اسے اپنی بازوؤں میں بھینچا تھا، کیونکہ یہاں احمد شاہ کی بس ہوئی تھی۔ میں مانتا ہوں کہ تمہاری ہر شکایت درست ہے، تم بھی ٹھیک ہو،
لیکن ایک دفعہ، صرف ایک دفعہ مجھ پر اعتبار کر کے مجھ سے میرے ہر عمل کی وضاحت مانگی ہوتی، لیکن تم نے تو سیدھا سیدھا مجھے کریکٹر لیس ہی کہہ دیا، اور یہ بات میری برداشت سے باہر تھی۔ میں اپنی زندگی میں ہر چیز برداشت کر سکتا ہوں، لیکن اپنے کردار پر ایک حرف نہیں۔ احمر اس کے کپکپاتے وجود کو اپنی مضبوط بازوؤں میں لیے آہستہ آہستہ اس کے بالوں کی جڑوں کو سہلاتے بولا، جبکہ منسا اس کے منہ سے کریکٹر لیس کا لفظ سنتی ایک دم اس کی باہوں سے نکلتی احمر شاہ کے منہ کو اپنے ہاتھ کے پیالوں میں بھرتی بولی، ایک دفعہ معاف کر دیں، بس ایک دفعہ، آئندہ ایسی غلطی دوبارہ کبھی بھی نہیں ہوگی۔ میں اپنی زندگی میں مرنا پسند کروں گی، لیکن آپ کی ذات پر شک کرنا نہیں، لیکن پلیز دوبارہ یہ لفظ نہ بولنا۔ ابھی وہ بول ہی رہی تھی جب احمر اس کے مرنے جیسے الفاظ اس کے لبوں سے سنتا بے ساختہ اس کے لبوں پر جھکا۔ منسا اس افتاد کے لیے تیار نہیں تھی۔ احمر شاہ کے لبوں کا لمس اپنے رونے کی وجہ سے کپکپاتے لبوں پر محسوس کرتی اس کی شرٹ کو دونوں کندھوں سے منٹھیوں میں بھینچتی اس وقت احمر شاہ کے رحم و کرم پر تھی۔ احمر کی پکڑ نہایت نرم تھی، وہ اپنے لبوں سے اس کی ساری پریشانی، اس کی انسیکیورٹی، غصہ، تکلیف اور اذیت خود میں منتقل کرتا، اس کی ایک ایک سانس کو اپنے اندر اتارتے، اس کے ساتھ ساتھ خود کو بھی پرسکون کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ احمر کو جب محسوس ہوا کہ منسا کی حالت بگڑ رہی ہے تو وہ نرمی سے پیچھے ہٹتا، منسا کو اپنی باہوں میں سمیٹتا بیڈ کی جانب بڑھا، جبکہ وہ گہرے گہرے سانس لیتی احمر کے سینے پر سر ٹکا گئی۔ احمر نرمی سے اس کو اپنی باہوں میں سمیٹتا بیڈ تک لایا اور اس کو بیڈ پر لٹاتے اپنے باہوں کے حصار میں لیتے اس کے سارے آنسو اپنے لبوں سے چنتا شدت سے اس کی آنکھوں پر جھکا جہاں سے اب بھی آنسو رواں تھے۔ احمر شاہ کا اس قدر پیار بھرا رویہ دیکھ کر اپنا رویہ یاد کرتے منسا کے رونے میں مزید روانی آتی جا رہی تھی۔ رونے کی وجہ سے منسا کی آنکھیں سرخ ہوتی سوج گئی تھیں۔ احمر شاہ کو بہت عزیز تھی یہ آنکھیں، اسی لیے بار بار اس کی آنکھوں پر اپنے لب رکھتا، اس کی تکلیف کو کم کرتا، اس کی سوجی آنکھوں پر مرہم رکھنے کی کوشش میں تھا۔ آئندہ اب کبھی مجھ پر شک مت کرنا، میں سب کچھ معاف کر سکتا ہوں، لیکن اپنے کردار پر الزام نہیں۔ وہ بیڈ پر اس کے ساتھ لیٹتا بولا، احمر شاہ تمہیں زندگی کے ہر موڑ پر، ہر قدم پر اپنے ساتھ ملے گا، اور تم احمر شاہ کی محبت ہی نہیں، عشق ہو، زندگی ہو، میرے جینے کی وجہ۔ اب مزید رو کر ان پر ظلم مت کرو یار، مجھے بہت عزیز ہیں یہ۔ وہ بار بار اس کی آنسو بہاتی آنکھوں کو اپنے لبوں سے مہکاتا بول رہا تھا، اور منسا کے آنسو تھے جو کہ رکنے کا نام ہی نہیں لے رہے تھے۔ شاید یہ آنسو احمر کے معاف کرنے کے بعد اس کی طرف سے ملنے والے پیار، اعتماد اور یقین پر تھے جن کو وہ سنبھال نہیں پا رہی تھی۔ بس چپ، اب اگر ایک بھی آنسو مزید تمہاری آنکھ سے گرا تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ احمر اب تھوڑے سخت لہجے میں بولتا، دوبارہ منسا کی آنکھوں پر اور گالوں پر باری باری جھکتے اس کے ایک ایک آنسو کو اپنے لبوں سے چننے لگا۔ پہلے آپ مجھے بتائیں کہ آپ مجھ سے خفا تو نہیں ہیں؟ اب کی بار وہ احمر کے بار بار اپنے چہرے پر جھکنے سے جھجکتی، شرماتی، نیچی نظریں کیے احمر سے بولی، نہیں میری جان، میں تم سے خفا نہیں ہوں۔ تو پھر اتنے دن تک مجھ سے بات کیوں نہیں کی؟ کیوں رلایا آپ نے مجھے؟ وہ احمر کے لفظ سنتی احمر شاہ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالتی شکوہ کرنے لگی، کیونکہ اسے احمر سے اپنے گزرے اذیت اور تکلیف میں مبتلا دنوں کا حساب بھی چاہیے تھا۔ منسا کے اس طرح حق جتانے پر احمر شاہ نے کتنے دنوں بعد سکون کا سانس خارج کیا تھا اور اس کے اتنے معصومانہ شکوے پر مسکراتے بولا، میں خفا نہیں تھا، میں تم سے چاہ کر بھی خفا نہیں رہ سکتا۔ تمہاری اذیت کے ساتھ ساتھ میں خود کو بھی اذیت میں محسوس کرتا تھا، لیکن تمہیں نہ بلانے کی وجہ صرف یہی تھی کہ تم آئندہ کبھی چاہ کر بھی دوبارہ اپنی اس غلطی کو نہ دہراؤ جو تم جانے انجانے میں ہی صحیح لیکن کر بیٹھی تھی۔ اور میں چاہتا تھا کہ اب کی بار ہم اپنے رشتے کی شروعات
پورے اعتماد اور یقین سے کریں، اس لیے تھوڑا فاصلہ قائم کیا میں نے، لیکن وعدہ آئندہ ایسا کبھی نہیں ہوگا، کبھی بھی نہیں۔ جانے شاہ اس کے سر پر بوسہ دیتے بولا، اور احمر کی بات کو غور سے سنتی منسا نے احمر کی اس بات پر احمر کو گھور کر دیکھا۔ آپ نے جب مجھے وہ سارے ثبوت دکھائے تو اس کے بعد آپ مجھے پیار سے بھی ڈیل کر سکتے تھے، لیکن نہیں، آپ نے تو مجھے رلانا تھا۔ آپ کو پتہ ہے آپ کی وجہ سے میں کتنی اذیت میں رہی ہوں؟ وعدہ میری جان، آئندہ احمر شاہ کی ذات سے تمہیں کبھی بھی اذیت برداشت نہیں کرنی پڑے گی۔ وہ اس کی اذیت والی بات پر تڑپتا اس کے لبوں پر جھکا اور منسا کے لبوں کو اپنی گرفت میں لیے منسا کو اپنے سینے سے سرہانے پر منتقل کرتا اسے پیچھے ہٹتا آہستہ آہستہ اس کی جیولری اتارنے لگا اور بے ساختہ منسا کے نیکلس پہننے کی وجہ سے سرخ ہوئی گردن پر جھکا۔ یار میں تو پہلے ہی تمہارے عشق میں مبتلا ہوں اور اوپر سے تمہاری اس قدر تیاری میں سچ کہہ رہا ہوں، اگر تم نے ایسے ہی تیار ہوتی رہی تو عنقریب میں نے پاگل ہو جانا ہے۔ احمر شاہ کی بات سنتے منسا کا قہقہ بے ساختہ تھا۔ احمر شاہ نے بہت غور سے اس کا مسکرانا دیکھا تھا، جہاں آج اس کے ہونٹوں کے ساتھ ساتھ اس کے ہونٹ کے نیچے موجود تل بھی مسکرایا تھا۔ احمر شاہ اس کے تل کو دیکھ کر بے خود ہوتا اس کے تل پر جھکتے اس کے تل کو محسوس کرنے لگا۔ مجھے اجازت ہے کہ میں تمہیں اپنی محبت، اپنی شدت پر یقین دلا سکوں، یہ بتا سکوں کہ احمر شاہ صرف اور صرف منسا کا ہے۔ منسا کے علاوہ احمر شاہ کی زندگی میں کوئی بھی نہیں ہے اور نہ کبھی آ سکتی ہے۔ کیا مجھے اجازت ہے کہ میں تمہاری روح تک میں سفر کرتے تمہیں اس بات کا احساس دلا سکوں کہ منسا احمر شاہ کے لیے کتنی ضروری ہے؟ اس کی آنکھیں، اس کے آنسو، ایک ایک چیز۔ وہ اس کے تل پر انگلی پھیرتے گمگھیر لہجے میں بولا، جبکہ منسا اس بات میں سر ہلاتے اس کے سینے میں چھپ گئی۔ احمر منسا کی طرف سے اجازت ملنے پر سرشار سا ہوتا اس کے چہرے کو اپنے سینے سے نکالتا اس کے چہرے پر جھکا اور اس کو اپنی محبت اور شدتوں سے روشناس کراتا اس کے ایک ایک پور کو اپنے لبوں کے لمس سے مہکانے لگا۔ منسا کو انتہائی نرمی سے خود میں سمیٹتے احمر اپنے ہر عمل سے بتانے لگا کہ کتنا تڑپا تھا وہ اس کے لیے، خاص کر جب منسا کے ساتھ ساتھ وہ خود بھی تکلیف سے گزرا تھا۔ احمر شاہ کے قریب جب وہ روتے نیند کی وادیوں میں گم ہوئی تھی، احمر کتنی دیر اس کے سونے کے بعد اس کی آنکھوں کو اپنے لبوں کے لمس سے معطر کرتا تھا۔ وہ اپنے ہر عمل میں نرمی لیے اس کو اپنی شدت اور تڑپ سے روشناس کروا رہا تھا، جبکہ منسا زندگی میں پہلی بار اتنی نرمی اور محبت سے اپنے محرم کا اپنے قریب آنا محسوس کرتی احمر کے وجود میں سمٹنے لگی۔ ریڈرز، یہ تھی ہماری آج کی ایپیسوڈ نمبر 53۔ امید کرتی ہوں کہ آپ لوگوں کو بہت پسند آئی ہوگی اور اس کے اوپر آپ لوگ مجھے کم از کم ریویو تو ضرور دیں گے اور یہاں کمنٹ کریں گے، اور جانے سے پہلے میرے چینل کو سبسکرائب کر کے، لائک کر کے اور کمنٹ باکس میں کمنٹ کر کے پھر جائیے گا اور یہ بتائیے کہ آپ لوگوں کا سب سے فیوریٹ کپل کون سا ہے۔ اور اگر مجھے ٹائم ملا تو انشاءاللہ میں آپ لوگوں کو 54 سرپرائز ایپیسوڈ بھی آج ہی دے دوں گی، لیکن آج سنڈے ہے تو تھوڑی مصروفیت ہوتی ہے، لیکن میں پوری کوشش کروں گی کہ میں آپ لوگوں کو تھوڑی دیر تک ایپیسوڈ 54 بھی آپ لوگوں کو دے دوں، ٹھیک ہے؟ تو انشاءاللہ ملیں گے ایپیسوڈ نمبر 54 کے ساتھ۔ تب تک کے لیے مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ، فی امان اللہ۔